دنیا میں تو لوگ اللہ کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں. اس دنیا کے لوگوں کا جو مقصد ہے ان کو کلیئر ہی نہیں ہے. اس دنیا میں سارے اچھے لوگ نہیں ہیں. اس دنیا میں بہت سارے برے لوگ موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں تو وہاں اسی دنیا میں اسی علاقے میں چور چکے بھی موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی دنیا میں لوگ معاذ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں. وہ تمام کام جن سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا انسان اوپنلی کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ تو اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ کیا فیئر ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں راضی کر سکتے وہ لوگ انسان کو کیا راضی کریں گے؟ جن لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی وہ انسانوں کی قدر کیا کریں گے؟ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے انسانوں کو بھلا دینا منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے. ہاں البتہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو برے لوگ آتے ہیں تو ان میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. اگر یہ زندگی میں برے لوگ آنا بند ہو جائے نا تو ہم بہت بڑے علم سے محروم رہ جائیں. لیٹس سپوز ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے 8 ارب لوگ سارے اچھے ہو گئے، سارے اچھے اخلاق والے ہو گئے، سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں. کوئی طلاق نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو گھر سے نکالا نہیں جا رہا، کوئی گالیاں نہیں دی جا رہی، کوئی بھی نیگیٹیوٹی لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر نہیں آ رہی، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ایک دوسرے کو. سب سیٹ ہے، سب کچھ فیئر چل رہا ہے. ہر انسان اپنے آپ میں بہت اچھا ہے. آپ بھی، برے لوگ بھی اچھے ہو گئے، اچھے لوگ اور اچھے ہو گئے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں جب اتنے اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ برائی کہتے کیسے ہیں؟ آپ تو اس دنیا میں برائی سے بچنے کے لیے آئے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ برائی کہتے کیسے ہیں تو پھر برائی سے کیا خاک بچیں گی آپ؟ اس کے علاوہ اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں نہ آتے تو یہ برے لوگوں کے آنے کی وجہ سے اور ان کے ایکشنز کی وجہ سے جو آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہ کہاں سے سیکھتے آپ؟ اس کے علاوہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ اپنی برائیاں ہم پر یوز نہ کرتے تو ہمارے اندر اتنا صبر کہاں سے آتا؟ ہمیں تو دنیا سے محبت ہو جاتی، ہمیں تو لوگوں سے محبت ہو جاتی. ظاہر ہے جب ایک سے بڑھ کر ایک اچھا انسان میری زندگی میں آئے گا تو میں تو اللہ کو بھول جاؤں گا نا، میں تو لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا. مجھے تو لوگوں سے عشق، محبت، اٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی. اور ظاہری سی بات ہے جب کوئی انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے، جب انسان کسی کی اچھائی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے. جب انسان کسی اچھے انسان سے ملتا ہے نا اور وہ اچھا انسان جب اس اچھے انسان سے ملتا ہے تو دونوں جب آپس میں اچھے بن کر ملتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، بات ماننے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ اس کو کوئی آرڈر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اوکے، اور اگر یہ اس کو کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اوکے. یعنی انسانوں کی غلامی زیادہ ہو جاتی اور انسان رب کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا. لوگ انسانوں سے متاثر ہوتے اور انسانوں پہ بھروسے کرتے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ اچھے ہو جائیں نا، سارے لوگوں سے ہمیں محبت ہو جائے، سارے لوگ فیئر ہو جائیں،
پھر اگر کوئی مرتا نا تو ہم اسے دفناتے نا. ہمارا دل ہی نہ کرتا کسی کو دفنانے کا، کیونکہ ہم ان کی اچھائیوں سے، ان کے اچھے پن سے، ان کی پرسنالٹی سے اس قدر اٹریکٹ ہو چکے ہوں گے کہ ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنے مردوں کو دفنا دیں. اور کسی اچھے انسان کے چلے جانے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غم کا عالم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب دنیا میں سارے ہی اچھے لوگ ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بھی مطلب کہ مرتا تو اسے دفنایا نہ جاتا. جو بھی مرتا تو واویلے زیادہ ہوتے، لوگوں کو غم زیادہ ملتا، لوگ پریشانیوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے اور لوگ رونا بھول جاتے. یہ دنیا امتحان ہے. یہاں پر اچھے لوگوں کی زندگی میں برے لوگ آئیں گے، چاہے ان کا دل چاہے یا چاہے ان کو دل نہ چاہے. یہاں پر اچھے لوگوں کو پسا جائے گا، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ واقعی میں اچھے ہیں یا انہوں نے صرف ڈرامہ کیا ہوا ہے اچھا بننے کا. اور دوسری بات، ایک انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے؟ ایک انسان کو اچھا کب سمجھا جائے گا؟ کہ وہ باتوں سے دنیا کو متاثر کر لیتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، اگر ایک انسان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک فیئر اور ایک اچھا انسان کہلاتا ہے. نو، اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے. دیکھو، جو اللہ سے کٹ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے اچھا بن رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت ساری قربانیوں کو، بہت ساری نیگیٹیوٹی کو، بہت سارے لوگوں کے دیے ہوئے دردوں کو، دکھوں کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے متاثر ہو جائے. اس کا نفس نہیں چاہ رہا ہوتا کہ برے لوگ میری زندگی میں آئیں. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، لوگ مجھے ہرٹ کریں، لوگ مجھے دھکے دیں، لوگ میری بے عزتی کریں. لیکن لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے ہرٹ کرتے ہیں. لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، اس کے گناہوں کا مذاق بناتے ہیں. لوگوں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن یہ چپ چاپ یہ ساری سچویشن کیا کرے گا؟ فیس کرے گا. اور اس سے یہ اللہ کو یہ شو کرے گا کہ اللہ میں آپ کے ساتھ لائل ہوں. میرے پاس موقع ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، میرے پاس موقع ہے، میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک توڑ سکتا ہوں. لیکن اللہ، میں یہ جو چپ ہوں نا، یہ آپ کے لیے چپ ہوں. میں یہ جو اچھا بن رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے اچھا بن رہا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے، پھر ایسا انسان اپنی اس صبر پر، اس چپ رہنے پر اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آئے ہیں. تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں آج اللہ کی نا ایک آیت پڑھتے ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ہم سے کہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے نا. ہمیں اللہ نے پیدا کیا نا، آپ کو اللہ نے پیدا کیا نا، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے دوستوں کو، اور ہر وہ چیز جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، ہر وہ چیز جسے آپ استعمال کرتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے رہی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری کریشن، یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. آگے فرما رہے ہیں اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا، دل میں خیالات آتے ہیں نا، اچھے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں. لیٹ سپوز میں کہیں جا رہا ہوں، تو جس جگہ میں جا رہا ہوں
اس جگہ پہنچنے سے پہلے مجھے اس جگہ کا خیال آتا ہے. لیٹ سپوز میرے گھر کوئی آ رہا ہے تو اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے آنے کے بعد کے حالات یا ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ان کے سامنے کیا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ خیالات کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس نیکی کو کرنے کی کوئی پلاننگز کرتے ہیں, دل میں خیال آتا ہے کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے, اور وہ خیال ایک مووی کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے, مائنڈ میں سکرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دل میں گناہوں کی بھی خیال آتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک انسان نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے آج زنا کرنا, میں نے آج چوری کرنی ہے, میں نے آج کسی کا قتل کرنا ہے, میں نے آج کسی کے سامنے جھوٹ بولنا ہے, میں نے آج حرام کمانا ہے, تو اس ایکشن کو کرنے سے پہلے, اس گناہ کو کرنے سے پہلے اس کے دل میں خیالات آئیں گے کہ کیسے کروں, ایسے کروں گا, ایسے جاؤں گا, اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا, یہ ہوگا, پھر یہ کروں گا. یہ سارے خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ فری ہوتے ہیں, آپ کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, آپ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے ویسے ہی کسی خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں. ویسے ہی آنکھوں کے سامنے کوئی مووی بن کر سامنے آ جاتی ہے, آپ کو لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یا جو چیزیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا جو لوگوں کی ظلم زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں, یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے. یہ خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں. تو دیکھو, میرے دل میں جو خیالات آئیں گے نا, وہ میرے علم میں ہیں. آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دل میں جو چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا, میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. یہاں تک کہ ہمارے ساتھ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ بیٹھ جائے, یار ہمیں کوئی گلے سے ہی کیوں نہ لگا لے, ہم ایک دوسرے کے خیالات کو دیکھ نہیں سکتے, جج نہیں کر سکتے, فیل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, یعنی آپ کو اللہ نے پیدا کیا, اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں. سوچے آپ, کیا کبھی بھی ہم نے ان خیالات کو سوچتے ہوئے, فیل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ یار یہ جو خیالات جیسے میں فیل کر رہا ہوں نا, ویسے میرے اللہ کو بھی یہ پہنچ رہے ہیں, یار جیسے میں یہ اپنی فیلنگز کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آنے والے حالات, میری پلاننگز, میری سوچیں اور میرے اندر کی دنیا کو جس طرح مجھے دکھایا جا رہا ہے اس طرح اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ یار میں جو سوچ رہا ہوں اور میری سوچ جو مووی بن کر میرے سامنے آ جاتی ہے, یا میرے دل میں جو خیال آتا ہے اور اس خیال سے جو میں ایکشن کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہوں, یہ جس طرح مجھے پتہ چل رہا ہے نا اور دوسرا کسی کو نہیں پتہ چل رہا, اس طرح میرے اللہ کو بھی پتہ چل رہا ہے. تو مجھے بتائیں, کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنے دل کے حالات کو, اپنے دل کی کیفیتوں کو, یا اپنے قیمتی دل کو کسی برائی کے یا کسی فضول خیالات کے حوالے کرے گا؟ نہیں بھی کرے گا. ٹھیک ہے.